اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں پہلا نقش مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے پڑھ لیا، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے نقش امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل یہاں پہ فرجهم۔ دیکھیں آپ کے مختصر حالات زندگی، آپ کے مختصر حالات زندگی۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مختصر اور ایک ہوتا ہے تفصیل۔ تفصیل کس کو کہتے ہیں؟ ڈیٹیل، صحیح ہے نا، مکمل وضاحت کے ساتھ۔ اور ایک ہے مختصر، مکمل وضاحت میں آ جائے گا کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، اس وقت کیا حادثات ہوئے تھے، کیا واقعات ہوئے تھے۔ جب ان سب کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تفصیلی، صحیح ہے۔ یہ مختصر ہے، آپ کو شارٹ میں بتا دیا جائے گا۔ جیسے شیعوں کے دوسرے پیشوا کس کو کہتے ہیں؟ رہنما۔ پیشوا یعنی رہنما، یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام، جو حضرت علی علیہ السلام اور بنت پیغمبر سے مراد کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صحیح ہے۔ وہ بنت پیغمبر یعنی رسول کی کیا ہے؟ دختر نیک اختر ہیں، صحیح ہے، اور اکلوتی بیٹی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا عام مسلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا کی کتنی بیٹی تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، صحیح ہے، اور ان میں سے کون ہے؟ جناب فاطمہ ہے، صحیح ہے۔ لیکن وہ کیا تھیں؟ رسول کی ربیبہ تھیں۔ کیا تھیں؟ ربیبہ، یعنی جن کی رسول نے کیا کی تھی؟ پرورش کی تھی۔ وہ باقاعدہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، جن کی شوہر سے نہیں بنتی تھی، تو وہ جناب خدیجہ، ان کی بہن جو ہے، طلاق لے کے یا اپنے شوہر سے جدا ہو کے وہ آ گئی تھی جناب خدیجہ کے پاس رہنے کے لیے، چونکہ باپ کا کاروبار جناب خدیجہ سنبھالتی تھی۔ تو جب ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تو ان بچیوں کی ذمہ داری کس پہ آئی؟ جناب خدیجہ پہ۔ اور جب جناب خدیجہ پہ آئی تو پھر اس کے بعد جب شادی ہوئی جناب خدیجہ کی تو بچیاں بھی کہاں رہیں؟ جناب خدیجہ کے ساتھ رہیں، اور جس کے بعد لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ بنت خدیجہ مشہور ہو گئی، وہ شہرت ایسی پا گئی، اور اسی طرح ان کی نسبت رسول کی طرف دے دی گئی۔ تو یہاں دیکھیں، جو حضرت علی علیہ السلام اور بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ثمرہ تھے۔ ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ ثمرہ کہتے ہیں نتیجہ، پہلا نتیجہ تھے۔ یعنی جب مولا کائنات اور جناب فاطمہ کی شادی ہوئی تو پہلے فرزند کے طور پر کون متولد ہوا؟ امام حسن مجتبی۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے تو والدین کے اندر اس کی خوشی کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور والدین ان کو بے حد چاہتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو شہر مدینہ میں پیدا ہوئے، صحیح ہے۔ دیکھیے کتنا مختصر کر دیا انہوں نے، کیا کہ نہیں کیا؟ 15 رمضان المبارک یعنی ماہ مبارک کی 15 تاریخ سن 3 ہجری، یعنی ہجرت کے تیسرے سال امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ بات کہاں سے لی گئی ہے، کہاں سے نقل کی جا رہی ہے؟ تو 1 نمبر یہ حاشیہ دکھ رہا ہے، 1 نمبر کے حاشیے پہ جائیں گے تو ہمیں یہاں نظر آ جائے گا یہ کہاں سے لی گئی ہے۔ مناقب آل ابی طالب، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ابن شہر عاشور،
جس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28. یہ ایک حوالہ ہوا. دوسرا حوالہ آگے دیا ہوا الارشاد، جو کتاب ہے کس کی؟ شیخ مفید کی. کہاں کی چھپی ہے؟ قم. کہاں کس نے چھاپا؟ منشورات مکتبت بصیرتی. صفحہ کون سا ہے؟ 187. تو یہ 2 کتابوں کا حوالہ انہوں نے دیا. حسن ابن علی علیہ السلام، یہ جو پلس لگا ہے، یہ پلس کیا ہے؟ آپ کے یہاں بھی پلس ہے؟ ہاں، تو یہ آپ کے یہاں تو ہوگا. آپ کے یہاں ہے بیٹا؟ علیہ السلام ہے. یہ کیا ہے؟ علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے صرف چند برس بعد، چند برس در کیے تھے. چونکہ آپ ابھی 7 برس کے ہی تھے کہ رسول اکرم اس دنیا سے انتقال فرما گئے. رسول اکرم کا انتقال کب ہوا ہے؟ 28 صفر سن 11 ہجری. احسنت مولانا. دیکھیے اس چھوٹے سے بچے کو معلوم ہے. صحیح ہے. 28 صفر سن 11 ہجری رسول خدا نے رحلت فرمائی. اور 3 ہجری یعنی تقریباً 7-8 سال آپ جو ہیں رسول خدا کے ساتھ رہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 30 سال اپنے پیرزر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی میں گزارے. 25 سال کے بعد تو مولا کائنات کو خلافت ملی. 4 سال اور لگا لیں، یعنی ٹوٹل ملائیں گے تو کتنے سال ہوئے؟ 30 سال. سن 40 میں کس کی شہادت ہوئی ہے؟ امام علی علیہ السلام کی. سن 40 میں. تو اس طرح سے بعد رسول مولا کائنات کے ساتھ کتنے دن گزارے؟ 30 سال کا عرصہ گزارا ہے آپ نے. ایسا سن 40 میں عمر کیا تھی ہمارے ساتھ میں دوسرے امام کی؟ 27-28 کہاں سے ہوگی؟ 37 سال. کتنی بھائی؟ 3 ہجری میں ولادت ہے تو کتنی بنے گی 40 میں؟ ہے نا. اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری کے بعد 10 سال تک امامت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی. ہاں. اور سن 50 ہجری میں معاویہ کی سازش کے نتیجے میں 48 سال کی عمر میں زہر کے ذریعے شہید کر دیے گئے اور مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں دفن ہوئے. بقیع میں کون کون دفن ہے غازی؟ ساتویں وہاں کہاں سے آ گئے؟ ارے 8ویں مشہد میں. دوسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے. دوسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ وہاں دفن ہے. لیکن عالمیہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے جنت البقیع قبرستان میں تو آپ کو بہت افسوس ہوگا. بہت افسوس. سکون سے آپ جہاں جاتے ہیں، ایک تو وہاں روضہ نہیں ہے، ایک سمپل سی قبر ہے. اس قبر پہ بھی کوئی تختی لگی ہوئی نہیں ہے. کہیں کوئی نشان آپ کو نہیں. جیسے ہمارے یہاں آپ قبرستان میں جائیں گے تو کتبے لگے رہتے ہیں نا، آپ پہچان جائیں گے، پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے، کون ہے، کب پیدا ہوئے تھے، کب انتقال فرمایا. دونوں تاریخیں وہاں درج ہوتی ہیں. لیکن یہ جو 4 امام ہیں، شہزادی کونین ہیں، وہاں جنت البقیع میں جناب ام البنین کی قبر ہے، صحابی رسول کی قبر ہے. کسی کی قبر پہ کسی طرح کی کوئی تختی موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ جب ایک زائر جاتا ہے تو قبرستان میں جانے کا بھی وقت معین ہے. عورتیں جا نہیں سکتی ہیں.
مرد جاتے ہیں نماز صبح کے بعد اور نماز عصر کے بعد، یہ 2 وقت کھلتا ہے اور اس کے بعد وہ بند رہتا ہے، اور اس میں آپ جائیے، ایک طرف سے ایسے جائیے، گھوم گھوم کے بس لے کے چلے آئیے، کہیں آپ کو رکنے نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں زیارت پڑھ لیں۔ آپ جاتا ہے آتا ہے، لیکن انسان پریشان رہتا ہے کہ کون کس کی قبر ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو ہم نے بھی کیا تیسرے چوتھے چکر میں جا کے صحیح سے سمجھ میں آیا کہ کون کس کی قبر ہے، چونکہ ایک باقاعدہ ایک کتاب میں میپ تھا، میپ کے ذریعے ہم نے پہچاننے کی کوشش کی، اندازہ لگایا کہ یہاں ان کی قبر ہے، یہاں ان کی قبر ہے، یہاں ان کی قبر ہے، ورنہ وہاں جاننا مشکل کام ہے۔ صحیح ہے، شہدائے احد وہاں پہ دفن ہیں، یعنی ایک وہ شہید ہیں احد کے کہ جو میدان احد میں شہید ہوئے، تو ان کی وہاں قبر، وہاں گنج شہداء بنا ہوا ہے، جناب حمزہ کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ ایک وہ ہیں جو زخمی تھے، بعد میں مدینے آئے اور بعد میں انتقال ہوا، تو ان کو وہاں دفن کیا گیا ہے جنت البقیع میں، لیکن آپ کو نہیں پتہ چلے گا، میپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ اندازہ صحیح ہو سکتا ہے اندازہ غلط ہو۔ تو یہ کیفیت ہے وہاں۔ ہمارے یہاں قبرستان میں جاتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کس کی قبر پہ آئے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کس کو پڑھ رہے ہیں۔ وہاں اب زیارت بھی صحیح ہے، ائمہ کی قبر ہے، لیکن ترتیب کدھر سے شروع کریں یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ فوٹو کھینچ لیں، وہ نہیں کھینچنے دیا جاتا ہے جلدی، آپ چاہیں کہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنت المعلیٰ مکے میں گئے، جناب خدیجہ کی قبر ہے، جناب آمنہ کی قبر وہاں پہ ہے، یہ رسول خدا کی والدہ گرامی، اور لیکن آپ کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں، شیشہ لگا رکھا ہے وہ بھی گندا میلا، جہاں سے اس پار بھی کچھ دکھتا نہیں ہے۔ تو دیکھیے ویسے ہم زری پہ جاتے ہیں تو روزے نظر آتے ہیں، اصل قبر نظر نہیں آتی۔ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ اصل قبر نیچے ہے، تو سراب میں جا کے ہم قبر امام حسین کی زیارت کریں، سراب میں جا کے ہم جناب امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، یا ہم معصوم خم کے ہاں گئے، وہاں بھی ہمیں نیچے لے جایا گیا اور باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ جو جالی دکھ رہے اس کے مقابل میں ہی اصل قبر موجود ہے، صحیح ہے، جو زری ہے وہ اوپر ہے۔ تو انسان کو ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ اصل قبر دیکھے، اور جہاں آج صحیح ہے بدقسمتی سے اصل قبر باقی بھی ہے تو اس کو دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے کہ انسان کھڑا ہو اطمینان سے، نہ جانے انہیں اس سے کس کا خوف ہوتا ہے، کس بات کا ڈر ان کے اندر ہے، کیا ہو جائے گا۔ قرآن صاف کہہ رہا لکم دینکم ولی دین، لا اکراہ فی الدین، صحیح ہے، دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، اور زیادہ معاملہ خراب ہے تو آپ اپنا دین سنبھالیے، ہم اپنا دین سنبھالیں۔ آپ کے ہاں آپ کی روح سے حرام ہے تو ٹھیک ہے ہم حرام کر رہے ہیں، بھائی آپ شیعوں کو تو ویسے بھی کافر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کر رہے ہیں کرنے دیجیے، آپ کی نگاہ میں جو بھی ہیں وہ، جو کہ رسول خدا کی کسی کو بھی کافر کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہماری ذمہ داری مسلمان بنانا ہے، کافر بنانا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کافر بناتے ہیں، مسلمان نہیں بناتے، کہ تم ہمیں کافر کہو ہم تمہیں کافر کہیں، تو کیا کر رہے ہیں، مسلمان بنا رہے ہیں کافر بنا رہے ہیں، اور ذمہ داری ہماری کیا ہے، مسلمان بنانے کی، صحیح ہے۔ تو یہ عالم ہے مسلمانوں کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کتنے سال کی عمر میں مولانا، 48 سال کی عمر میں، صحیح ہے، زہر کے ذریعے شہید۔ زہر دینے والی کون تھی آپ کو، کس نے زہر دیا ہے، ہاں اشعث نہیں ہے، اشعث الف شین سے، اشعث جو ان کی زوجہ تھیں، صحیح ہے، معاویہ کی بہن نہیں تھی، معاویہ نے یزید سے شادی کرنے کا اس کو لالچ دیا تھا کہ ہم تمہاری شادی یزید سے کر دیں گے، اور یہ محمد بن اشعث کی بہن تھی، وہ محمد بن اشعث جو جناب مسلم کے خلاف کوفے میں جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا،
جناب مسلم سے جو جنگ فوج کر رہی تھی اس کا سپہ سالار محمد بن اشعث تھا، جو جعدہ بنت اشعث کا کیا ہے؟ بھائی. اب دیکھیں امامت سے قبل آپ کی جنگیں، امامت سے قبل یعنی کیا مطلب ہوگا؟ 47 سے پہلے. صحیح ہے. تو 47 سے پہلے کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ جو مولا علی کے زمانے میں کتنے؟ 3. جنگ جمل، صفین، نہر. تو کیا یہ ممکن ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اس جنگ میں موجود نہ ہوں؟ امکان ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں دیکھیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت ہی شجاع اور بہادر تھے. خوف و ہراس آپ کے اندر وجود، خوف و ہراس کا آپ کے اندر وجود نہیں تھا. دین اسلام کی ترقی کی راہ میں آپ کسی بھی فداکاری اور جانبداری سے گریز نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. صحیح ہے. ہر وقت جنگ جمل میں دیکھیے کیا کیا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے. کہہ رہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جنگ جمل میں اپنے والد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی رکاب میں محاذ کی پہلی صف میں جنگ کرتے تھے. محاذ یعنی جب فوجیں تیار ہوتی ہیں حملے کے لیے تو ایک ہے صف اول میں رہنا، ایک ہے صف کے آخر میں رہنا. تو امام حسن مجتبیٰ کہاں رہتے تھے؟ صف اول میں. اور حضرت علی علیہ السلام کے جیالے اور بہادر دوستوں سے آگے نکل جاتے تھے. یعنی امام علی علیہ السلام جن بہادروں پہ بھروسہ کرتے تھے ان سے بھی آگے بڑھ کے حملہ کرتے تھے امام حسن مجتبیٰ. اور حضرت علی علیہ السلام کے جیالے اور بہادر دوستوں سے آگے نکل جاتے تھے اور دشمن کی سپاہ کے قلب پر شدید حملے کرتے تھے. دیکھیے جب لشکر معین کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے تو ایک میمنہ ہوتا ہے، یعنی جو دائیں سائڈ ہوتا ہے اس کو میمنہ، جو بائیں طرف ہوتا ہے اس کو میسرہ. تو میمنے کا کمانڈر الگ ہوتا ہے، میسرے کا کمانڈر الگ ہوتا ہے. قلب لشکر جو کہاں ہو؟ بیچ میں. تو بیچ میں اگر آپ گھس جائیں گے تو دونوں طرف کی فوجیں آپ کو گھیرے میں لے سکتی ہیں کہ نہیں لے سکتی؟ لے سکتی ہیں. تو سب سے سخت حملہ کون سا ہوتا ہے؟ قلب لشکر ایک ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ جب جنگ ہوتی ہے تو تینوں فوجیں ایک ساتھ حملہ ور نہیں ہوتی. میمنہ الگ حملہ کرتا ہے، میسرہ الگ حملہ کرتا ہے، قلب لشکر الگ حملہ کرتا ہے اور وقت ضرورت یہ مل کر بھی حملہ کرتے ہیں. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ میمنہ نے الگ حملہ کیا، میسرہ نے الگ حملہ کیا، قلب نے الگ حملہ کیا. جب آغا یہ دائیں اور بائیں جو ہوتی ہے فوجیں انہیں کہتے ہیں؟ جی دائیں بائیں ایسا نہیں. دائیں بائیں آپ ایک میرے دائیں کھڑا ایک میرے بائیں، ایسا نہیں. اس کو میمنہ نہیں، یعنی پورا ایک لشکر ہوتا ہے. وہ مثلاً ادا کا ہاں 10,000 کا لشکر پتہ چلا نہیں. مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی میمنہ کا وسطاً جناب زہیر کو بنایا تھا، میسرہ کا حبیب ابن مظاہر کو بنایا تھا، قلب لشکر میں عالم دیا تھا جناب عباس کو. نہیں آغا اس میں تھوڑا سا واضح کریں کہ ایک آپ کا لشکر ہے، ایک سامنے آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو آپ، اور اسی طرح ہمارے دائیں اور بائیں دو طرف ہم بنائیں گے اور دوسرا جو ہے وہ دونوں طرف. یہ دیکھیے جب لشکر ہوتا ہے تو میدان میں ایک بڑا لشکر ہوتا ہے. یہ پتا چلا ہے پورا لشکر ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. اچھا ہاں ادھر کی کمان الگ کو سنبھالی جاتی ہے، ادھر کی کمان الگ کو دی جاتی ہے. تو اگر ہم ایسے دیکھیں گے اس طرح سے اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ میمنہ اور یہ میسرہ، اور جو میں ہوں یہ قلب لشکر میں ہوں. تو یہ ہمارا کیا ہوگا جی؟ میمنہ. اور یہ میسرہ. اور یہ کس سے؟ یسار سے ہے. یسار کس کو کہتے ہیں؟ بائیں کو. میسرہ جو بائیں طرف کا لشکر ہے، میمنہ جو دائیں طرف کا لشکر ہے، اور قلب لشکر.
جو سامنے کھڑا ہو، جو سامنے آپ کھڑے ہو جائے. یہ جو ہے اب یہ پورا ہو سکتا ہے 1000 ہو 10,000 ہو، جتنا بڑا لشکر ہوگا اتنا بڑا کیا ہوگا، میمنہ میسرہ اور قلب لشکر ہوگا. یہی میں کبھی کبھی اپنی مجلس میں اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذہنیت و سائیکولوجی کتنی قوی تھی کہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود بھی آپ کے اندر کہیں بھی کمزوری کا احساس نظر نہیں آتا. ورنہ 72 کی تعداد کم سے کم جو 30,000 کے مقابلے میں ہے، خود انسان ہار مار لے گا کہ نہیں مار لے گا، کہنے لگا یار کیا مقابلہ کریں گے، ہم کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، وہ کوئی آمادگی ہی نہیں کرے گا، کہا مرنا ہی ہے تو کیا کریں گے، ایسے ہی مر جائیں گے. ٹھیک ہے، جو پاس میں آئے گا اس کو مار لیں گے، جتنے مر گئے پھر جو ہے چلو گھیرا بنا کے یہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے میمنہ بھی بنایا، میسرہ بھی بنایا، قلب لشکر بھی بنایا. میں کبھی کبھی جب 9 محرم کی مجلس پڑھتا ہوں تو اس میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے سجایا تھا مقتل، فوجیں کیسے کھڑی کی تھی، کیسے جنگ کی اصحاب امام حسین نے، کیسے ظہر تک امام حسین یعنی بنی ہاشم کا ایک فرد شہید نہیں ہوا ہے. ظاہر 72 افراد ہیں یار، 78 افراد ہیں، زیادہ سے زیادہ کی روایت جو معتبر ہے 145 کی ہے، 145، اس سے زیادہ کی نہیں ہے جو معتبر روایتوں میں. اور اس کے باوجود ظہر تک ایک تیر نہ اصحاب امام حسین میں سے کسی، ان میں سے جو یعنی بنی ہاشم ہیں ان میں سے کسی کو نہیں لگ رہی ہے. امام حسین بھی اسی میدان میں ہوں گے، ایسا تو نہیں خیمے میں بیٹھے ہوں گے، جناب علی اکبر خیمے میں ہوں گے، جناب عباس خیمے میں ہوں گے، جناب قاسم خیمے میں ہوں گے، جناب محمد کہاں ہوں گے، خیمے میں. صحیح ہے، سب کے سب کہاں ہوں گے، میدان میں. کتنی جفا یعنی جاں فشانی کی ہوگی، کتنی زحمت اٹھائی ہوگی اصحاب امام حسین نے کہ جب تک وہ رہے ہیں تب تک بنی ہاشم کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا ہے. تو یعنی باقاعدہ میں نے ایک مجلس کافی سال پہلے پڑھی تھی کہ کتنا قوی ذہن تھا. ہم لوگ پریشان، میں ایک چیز پہ اس پہ نوٹس لیتا ہوں، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، سلام کا جواب دینا بھول جاتے ہیں. ہماری نماز قضا ہو، ایک میت ہو جائے آپ کے یہاں، کوئی ہاسپٹل چلا جائے، آپ کی کتنی نمازیں قضا ہو جائے گی. صحیح ہے، آپ کو ذرا سی کوئی مشکل ہو جائے، ہم لوگ کہتے بھی ہیں کوئی سلام کرے، ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے تو برا نہیں مانے گا، مصروف ہوں گے، پریشان ہوں گے. صحیح ہے، نماز چھوٹ جائے گی، ہم بڑے فخر سے کہیں گے یار ہاسپٹل میں تھا ہماری نماز چھوٹ گئی. لیکن کربلا کے میدان میں کیا شب عاشور، کل مرنا ہے پتہ ہے، لیکن کیا ہے، لہم دبی، صحیح ہے، ان کی آوازیں ایسی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، ان کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے. عبادت میں بسر کی ہے. ظہر کے وقت نماز کو یاد کر لینا بہت بڑی بات ہے. امام حسین کا وقت آخر ایک ایک کا نام لے کے سلام کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. ورنہ بھوک ہو، پیاس ہو، سختی ہو، سب شہید ہو جائیں، ہمارا آپ کا ذہن کام کرنا بند کر جائے گا. عام انسان اتنی قوت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ اتنے مشاکل کو جھیل لے. صحیح ہے، لیکن وقت رخصت دیکھیے کہ ایک ایک سے امام نے نام لے کے رخصت کیا ہے. اچھا جناب زینب یاد ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہن ہے، جناب ام کلثوم بہن ہے، سمجھ میں آتا ہے، گھر کی بیٹیاں ہیں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن جناب فضہ کو یاد کرنا، کنیزوں کو یاد کرنا، صحیح ہے، جو خواتین جو زوجات یعنی شہدائے کربلا ہیں ان کو یاد کرنا، ان کو سلام کرنا، یہ امام حسین کی قوی ذہن کی علامت ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی امام نے ایک ایک چیز کا پاس و لحاظ رکھا. چلیے دیکھیں کیا کرتے تھے، محاذ کی پہلی صف میں جنگ کرتے تھے اور حضرت علی کے جیالے اور بہادر دوستوں سے آگے نکل جاتے تھے اور دشمن کے سپاہ کے قلب پر شدید حملے کرتے تھے. سمجھ میں آیا قلب؟ ہاں، یہ مت سمجھنا دل پہ سیدھے نشانہ لگاتے تھے. جنگ کے چھڑنے سے پہلے بھی، چھڑنا تو سمجھ میں آتا ہے نا، یعنی شروع ہونا،
جنگ کے چھڑنے سے پہلے بھی اپنے والد کے حکم سے عمار یاسر اور امیر المومنین علیہ السلام کے چند اصحاب کے ساتھ کوفے تشریف لے گئے اور کوفے کے لوگوں کو اس جہاد میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین۔